انہیں فحاشی اور عریانیت کے راستے پر ڈالنے کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے والدین اپنی اولاد کے روحانی قتل کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اسی روحانی قتل کو اکبر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ نے بڑی ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ شاعر نے فرمایا کہ انگریزوں کے مرتب کردہ نظام تعلیم کی بدولت آج کالجوں میں نئی نسل کا روحانی قتل ہو رہا ہے۔ اگر فرعون کو قتل کرنے کا یہ طریقہ معلوم ہو جاتا تو خواہ جسمانی قتل کیوں کرتا اور دنیا میں قاتل کیوں ہوتا، دنیا میں بدنام کیوں ہوتا؟ اور آج ان کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے والے طلباء کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر کسی بڑی یونیورسٹی کے اندر اس کا داخلہ ہو جاتا ہے، جامعہ ملیہ ہو، جے این یو ہو، علی گڑھ ہو یا اس سے بڑی یونیورسٹی آکسفورڈ ہو، کیمبرج ہو، کسی بڑی یونیورسٹی کے اندر داخلہ ہو جاتا ہے وہ تھوڑے نہیں سمجھتا، وہ فخر محسوس کرتا میں تو علی گڑھ میں پڑھ رہا ہوں، میرا داخلہ تو آکسفورڈ میں تو کیمبرج میں پڑھ رہا ہوں۔ معاف کیجئے گا، آکسفورڈ اور کیمبرج کے پڑھنے والوں نے وہ فلم تیار کیے جس نے 6.5 لاکھ آدمی عراق کے اندر تباہ کیا، جس نے کئی لاکھ آدمی افغانستان کے اندر تباہ کی، جس نے نہ عورتوں کو بخشا، نہ مردوں کو بخشا، نہ بوڑھوں کو بخشا، نہ کسی نیک اور صالح انسان کو بخشا، جن کے نظام تعلیم کا یہ حال ہے۔ آج ہم فوج در فوج، جھوک در جھوک اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے ایمان پر، ان کے اعتقاد پر حملے ہو رہے ہیں، ان کے دین پر حملے ہو رہے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ خوب یاد رکھیے، ان کے نظام تعلیم کا کوئی سسٹم، ان کے نظام تعلیم کا کوئی حصہ ہمارے نیک معاشرے میں آ جائے تو سڑان پیدا ہو جائے گی، بدبو پھیل جائے گی، خباثت غالب آئے گی، ان کی تہذیب حرام، ان کا تمدن حرام، ان کا لٹریچر حرام، ان کی فلم انڈسٹری حرام۔ میں اس کا مخالف نہیں کہ اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم نہ دلائیے، اپنے بچوں کو اسکول اور تعلیم اور یونیورسٹی کی تعلیم نہ دلائیے، ضرور دلائیے، ضرور دلائیے، لیکن پہلے اس کو یہ بتائیے کہ الف سے اللہ سیکھو، اے سے اللہ سیکھو، قرآن کی تعلیم دیجئے، اس کے عقائد مضبوط کیجئے، اس کے دین مضبوط کیجئے، ورنہ آج اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ آپ کے بچے نام کے تو آپ کے رہیں گے لیکن وہ حقیقت میں آپ کے نہیں رہیں گے۔ آج اس کے عقائد پر حملے ہو رہے، اس کے دین پر حملے ہو رہے، خاص طور پر عیسائی اسکول اور کالج کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اہل علم اس سے اچھی طرح واقف ہے اور اپنی اولاد کو بچانے کی فکر کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، آج کے اس اجلاس سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے ایمان، عقائد اور ان کی دین کی فکر اول مرحلے میں کیجیے، جس طرح کہ اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو فکر تھی۔ خود نبی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے والد محترم حضرت اسحاق نبی، دادا حضرت ابراہیم نبی، ان کے جو صاحبزادے حضرت یوسف خود نبی، پورا نبوت کا گھرانہ۔ اس کے باوجود جب ان کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو اپنے بیٹے پوتے نواسے ہر ایک کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بیٹے پوتے نواسو، دیکھو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن اللہ رب العزت میرے اس جسم کو اس وقت قبول نہیں کریں گے جب تک کہ تم مجھے یہ اطمینان نہ دلا دو ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ اس ایک اللہ کی عبادت کرو گے جس نے ہم کو تم کو کائنات کے ایک ایک ذرے میں پیدا کیا، اس کی عبادت کرو گے یا سینکڑوں معبود دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرو گے؟ اولاد بھی انبیاء کی اولاد تھی، انہوں نے جواب دیا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ کے ایک پیغمبر کو اس بات کی فکر ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد
عقائد پر قائم رہے، دین پر قائم رہے، شریعت پر قائم رہے، نماز اور روزے پوری عبادت کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی بسر کرے۔ کیا ہم اور آپ کو اس بات کی فکر ہے؟ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ مفکر اسلام، بہت بڑے عالم گزرے۔ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت ندوۃ العلماء کے مہمان خانے میں قیام پذیر تھے۔ میڈیا کے کچھ حضرات ان کے پاس انٹرویو لینے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں اور حضرت سے کہتے ہیں کہ حضرت اس وقت حکومت چاہتی ہے کہ وندے ماترم کا ترانہ ہر مسلمان بچوں کو بھی اسکول اور کالج کے اندر پڑھنا ہو۔ مولانا سنجیدگی کے ساتھ اس میڈیا والے کو جواب دیتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان، ایک ادنا مسلمان اس بات کو کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ ترانہ کفریہ اشعار پر مشتمل ہے اور شرکیہ اشعار پر مشتمل ہے۔ ایک ادنا مسلمان بھی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر حکومت اپنے اس فیصلے کو واپس نہیں لیتی ہے تو ہم ایک ایک مسلم فرد سے کہیں گے کہ اپنے بچوں کو اسکول اور کالج سے نکال دیں۔ میڈیا کے لوگوں نے پھر سوال کر دیا، حضرت اگر آپ اپنے بچے کو اسکول اور کالج سے نکال دیں گے، آپ کے بچے جاہل رہ جائیں گے، ان پڑھ رہ جائیں گے، دنیا کے اندر کوئی ترقی نہیں کر پائیں گے۔ اس وقت حضرت رحمت اللہ علیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور جذبات پہ آ کر کہنے لگے کہ اگر ہمارے بچے جاہل رہ جائیں، ان پڑھ رہ جائیں، یہ مجھے منظور ہے، لیکن اس کے عقائد پر حملہ نہیں ہو سکتا، ان کے دین پر حملہ نہیں ہو سکتا، ان کی شریعت پر حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، انبیاء کرام کو اس بات کی فکر تھی کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد ایمان پر ثابت قدم رہے، اس کے دین پر حملہ نہ ہو۔ اسی طرح میرے بزرگوں، ہر والدین، ہر ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد ایمان پر قائم رہے، عقائد پر قائم رہے، اپنی پوری شریعت کو اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ ورنہ آج کل ایمان کے لٹیرے اس طرح سے گھوم رہے ہیں کہ ہمارا وقت اس بات کی فکر میں لگے ہیں کہ کس طرح سے آپ کے بچوں کا ایمان کا سودا کر لیا جائے۔ تو میرے بزرگوں، جو حدیث پڑھی گئی اس میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امانت جس کی ہے، جس کا حق ہے، اس کے حوالہ کر دو۔ دوسری بات آپ نے اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمائی، صدق و حدیثی، کہ مسلمان کو چاہیے کہ سچائی کو اپنا شعار اور پہچان بنا لے۔ اگر آپ سچ بولیں گے تو پھر اللہ رب العزت قبر کے اندر آپ کی زبان پر سچ کو جاری فرما دے گا۔ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ آپ جو ایک ایک فرشتے کے سوال کا سچائی کے ساتھ جواب دیں گے، اللہ رب العزت اس وقت آپ کی زبان پر اس کو جاری کرے گا۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمائی، وحسن خلیقتی، ایک مومن کے اندر خوش اخلاقی والی صفات ہونی چاہیے کہ اگر کسی مومن بھائی سے مل رہے ہیں یا کسی غیر سے بھی مل رہے ہیں تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، دل بالکل پاک و صاف ہو اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملے تو اس کو خوش اخلاقی کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش اخلاقی کی بڑی فضیلت بیان کی۔ چوتھی چیز حدیث کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ، کہ تمہارا لقمہ جو لقمہ حلال سے زیادہ مال و دولت ہو جائے۔ یقین مانیے کہ جو برکت حلال رزق میں ہے وہ ناجائز میں کبھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے اس کی بار بار تاکید فرمائی ہے، اس لیے ہر صاحب ایمان کو چاہیے کہ حلال رزق کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان حلال روزی تلاش کرتا ہے اور حلال کھاتا، اللہ رب العزت ہر طرح سے اس کو ترقیات سے نواز دے، اور جو حرام کو پیشہ بنا لیتا ہے ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام غذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک۔ جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام، جس کا لباس حرام، ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوتی؟ آپ نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنۃ جسد غذی بالحرام، ایسا جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو حرام غذا سے پرورش پائے۔ یہ چار باتیں آپ کے سامنے کہی گئی ہیں۔ ہمارے علماء کرام کی فہرست بڑی طویل ہے۔ آج اگر آپ اس جلسے میں شرکت کر رہے ہیں تو
تو اس سے فائدہ اٹھا کر جائیے اور ایک ایک علماء کے پیغامات کو اپنے دامن میں لے کر جائیے، عملی جامہ پہنائیے، تو یقیناً آپ کے اس جلسہ کے منتظمین بھی کامیاب، آپ بھی کامیاب، تمام کے تمام شرکا بھی کامیاب، اور یقیناً ان کی زندگی روشن ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین واہ۔